یہ جو آج کرسچنس کے پاس انجیل ہیں، ویسے تو 32 کے قریب اناجیل ہیں ان کی، کیونکہ انسانی تصرفات آسمانی کتابوں میں سب میں تقریباً ہو چکے ہیں، تو 32 انجیلیں ہیں۔ اب ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کون سا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب کی شکل میں نازل ہوا، جس کو انجیل کہا جاتا ہے، اور توریت جو تھی یہود کے لیے نازل ہوئی تھی۔ تو اب آپ تو فیصلہ ہی نہیں کر سکتے، 32 انجیلیں، ہر ایک میں مضمون دوسرے سے مختلف، یعنی انسانی ایسا تصرف اس میں ہو چکا ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والی انجیل خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں بندوں کا کلام بھی شامل ہو گیا۔ لیکن اب بھی اگر آپ انجیل دیکھیں گے تو بہت سی میں یہ والی بشارت اب بھی موجود ہے کہ ایک نبی میرے بعد آئیں گے جن پر تمہیں ایمان لانا ہے۔ تو چلے قرآن پر کوئی ایمان لے کر نہ آئے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، تو مسلمانوں کی کتاب ہے، تو اپنی ہی کتاب پہ اگر غور و تفکر کر لیں، اس میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے، توریت میں بھی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ نبی آئیں گے، عرب میں کہاں کہاں پیدا ہوں گے، ان کے شکل صورت کیسی ہوگی، ان کے بال کیسے ہوں گے، ان کے صحابہ کیسے ہوں گے۔ توریت تک میں حضرت شیخین کریمین کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ اگر آپ الخصائص الکبریٰ اٹھا کے پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو روایات موجود ہیں ان سے کہ سرکار کی تو بشارت دی گئی تھی، آپ کے اصحاب کا تذکرہ بھی ان میں موجود ہے۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی حق کو قبول نہ کرے تو یہ اس کے لیے بڑا نقصان کا باعث ہے۔ اب آپ نے کیا بشارت دی یا غیبی خبر دی؟ آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی اور رسول میں ایک چیز تو کامن ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچاتے ہیں، جو ڈائریکٹ ہم اللہ سے نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو نبوت سے نوازتا ہے، رسول کو رسالت سے نوازتا ہے۔ یہ دو منصب ہیں سمجھ لیجئے، جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، ہم دنیا کے اندر مناصب بناتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے کچھ منصب، کچھ عہدے مقرر فرمائے ہیں اور ان کا نام رکھا ہے، نبوت، رسالت، اور یہ سب وہبی شے ہوتی ہیں۔ وہبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحفتاً ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، یہ کسبی نہیں ہوتی۔ کسبی اسے کہتے ہیں جس کو ہم کوشش اور محنت سے حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسالت دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ سارے نبی ضرور ہوتے ہیں، لیکن پھر انہی نبیوں میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ بعض انبیاء علیہ السلام کو کتاب دیتا ہے، نئی شریعت دیتا ہے۔ شریعت مینس تھیوری، جیسے یہ قرآن ہے نا، یہ تھیوری ہے اللہ کی طرف سے دی گئی، ایسے حدیث یہ اللہ کی طرف سے نبی کریم کے ذریعے ایک تھیوری دی گئی، اس کو کہیں گے شریعت۔ قرآن و حدیث شریعت۔ تو جب کوئی نبی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایک تھیوری دی جاتی ہے، ایک شریعت دی جاتی ہے، تو پھر وہ نبی سے، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے، نئے احکام لے کر آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتاب بھی عطا فرماتا ہے، چاہے پوری کتاب ہو یا چند صحائف ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو پیغام تحریری طور پر کتابی شکل میں یا لوح کے اوپر، تختیوں کے اوپر، جیسے توریت تھی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، وہ دی جاتی ہے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ سمجھ لے کہ ہر نبی تو ضرور ہوگا، لیکن ہر ایک رسول بھی ہو ضروری نہیں۔ ہاں، ہر رسول نبی ضرور ہوگا، پھر وہ کتاب لاتا ہے اس لیے رسول بھی ہوتا ہے۔ تو ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی پہ چونکہ نئی شریعت نہیں آتی، ہر نبی نئی کتاب لے کر نہیں آتا، اس لیے بہت سارے نبی تو تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ اب آپ فرما رہے کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تو اپنے آپ کو رسول کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، انجیل۔ اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ نبیوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ ان کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے، دو بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ وہ غیب بیان کرتے ہیں کہ خود نہیں جان سکتے۔ غیب کی تعریف کیا ہے؟ غیب اس پوشیدہ شے کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر، سونگ کر، چکھ کر، سن کر یا چھونے سے معلوم نہ کیا جا سکے۔ ایک لفظ ہوتا ہے حادثہ، حادثہ کہتے ہیں اس صلاحیت کو جس سے آپ کسی اور چیز کو محسوس کر سکیں، جان سکیں۔ اس کی جمع ہوتی ہے حواس، اور
عربک میں 5 کو خمسہ کہتے ہیں. تو حواس خمسہ یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا. یہ 5 جو میں نے ذکر کیا، سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، ان کے ذریعے ہم کسی شے کو معلوم کرتے ہیں. غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ سے معلوم نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ کہ وہ عقل سے بھی نہیں جان سکتے. آپ کوئی آلے کی ایجاد سے کیلکولیشن کر کے کوئی حساب کتاب کر کے نہیں جان سکتے، عقل سے بھی نہیں جان سکتے. اسے غیب کہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، کیا ہم نے کوئی کیلکولیشن کر کے اللہ کو جانا؟ نہیں. کیا ہم نے دیکھ کر یا سن کر یا سونگ کر یا معاذ اللہ چکھ کر یا چھو کر جانا؟ نہیں. تو پھر غیب کیسے پتہ چلتا ہے؟ غیب صرف اللہ کا منتخب کردہ بندہ بتاتا ہے، وہ نبی ہوتے ہیں یا رسول. اس لیے یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو جو منصب ہی یہ ہے کہ وہ غیب ہمارے سامنے ظاہر کرتے ہیں. ہم اس کو نہ حواس خمسہ سے معلوم کر سکتے ہیں نہ عقل سے. اب ان کو جاننے کی سورس کیا ہے؟ اونلی ون کہ رسول. اور یہی امتحان ہوتا ہے کہ تم خود نہیں جان رہے، بس مان لو. تو جو مان لیتا ہے وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، جو نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں جائے گا. تو آپ نے بھی ایک غیبی خبر دی ہے. پہلی چیز کہ میں اللہ کا رسول ہوں، رسالت آپ کو ملی ہے، یہ غیبی چیز ہے. کوئی فزیکلی طور پہ تو نہیں پتہ چلے گی نا. اسی لیے بہت سے امتوں نے انکار کر دیا نبیوں کو کہ ہم نہیں مانتے. کیا نشانی ہے آپ کے پاس کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نبی ہیں؟ پھر انہوں نے معجزات دکھائے کہ بھئی یہ دیکھیں، اس کو کہہ دیا جادو ہے، کچھ اور دکھاؤ، کچھ اور لے کر آؤ. تو جس نے انکار کرنا، یہ رسول ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نبوت اور رسالت جو غیبی چیز ہے اس پہ کوئی ظاہری علامت پیش کرتا ہے. اسے کہتے ہیں معجزہ. معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام کہ عقل اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتی. عجیب و غریب. جیسے نبی کریم نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے. اب انگلیوں سے تو بلڈ نکل سکتا ہے، پانی کے چشمے. اور اتنا کہ 1000 کے قریب صحابہ کرام نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، وضو کیا، غسل کیا، اپنے برتن بھر لیے، پھر بھی وہ پانی جاری ہے. اور سرکار نے برتن سے ہاتھ دست اقدس نکالا تو اتنا صحیح پانی باقی. ایسی کھانا بڑھانے کے معجزات سرکار نے دکھائے. تو یہ ایسا کام ہوتا ہے معجزہ جو نبی سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کی مثل لانے سے لوگ عاجز ہو جاتے ہیں. اس لیے معجزہ کا لفظی ترجمہ ہے عاجز کر دینے والا. تو یہ پھر معجزہ دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو میں نے دکھایا، یہ میری نبوت اور رسالت کے اوپر ایک دلیل ہے، مانو. اور پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو وہ کافر ہوگا اور آخرت میں اس کا انجام برا ہوگا.